أرض الغيب إلا الله لا إله إلا الله وحده بلا أحد وولد وحده لا شريك له ولا فريق له وحده لا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن أمانة ديانة صداقة شرافة ولاية نبوة خطوة ثم نشهد أن أجملا أكملا أرفعا أطيبا ثم نشهد أن حبيبا طبيبا نجيبا مجيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محبت ذوق شوق عقیدت دے نال نماز والا درود شریف پڑھ لیں گے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عشرت کا ثمرہ صدا تلخ ہوتا ہے عشرت کا ثمرہ صدا تلخ ہوتا ہے ہر کہیں کا پیغام بکا ہوتا ہے لباس خضر میں لاکھوں یہاں رخزن بھی رہتے ہیں لباس خضر میں لاکھوں یہاں رخزن بھی رہتے ہیں اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، میں کہتا ہوں یا اللہ
اپنا نام اعمال دیکھ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام وہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق، سچ سچ، صحیح صحیح، محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ عظمت نماز، فرضیت نماز اور نہ پڑھنے والوں کا انجام۔ انشاءاللہ العزیز اس پر کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ قرآن مقدس میں کوئی سپارہ ایسا نہیں جس میں نماز کا تذکرہ نہ ہو، کوئی سورہ مبارکہ ایسی نہیں جس میں اس نماز کا تذکرہ نہ ہو۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز ہے تو نماز ہے۔ یہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر بلایا اور بلندیوں پر بلا کر خالق کائنات نے میرے پیارے پیغمبر کو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اتنی اہمیت والی یہ نماز ہے۔ اپنی بات کا ایک حدیث سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حدیث موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے دیوانے پروانے مستانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما۔ ایک بندہ میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول میں کمزور ذہن والا ہوں، آپ مجھے ایسا وظیفہ بتلائیے، ایسا کام بتلائیے جو میں کروں اور جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ توجہ ایمان والے، میرے سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا، اس صحابی کا سوال ہے، اللہ کے رسول جنت میں قریب لے جانے والا عمل، جہنم سے دور کرنے والا عمل مجھے بتلائیے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، سن، سب سے پہلی بات یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ ذات میں شریک کرنا، نہ صفات میں شریک کرنا۔ خالق کائنات کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کا سانجی کوئی نہیں، بھائی وال کوئی نہیں، اس کا غمسر کوئی نہیں، وہ پاک ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے سونے نبی نے فرمایا دوسرا کام یہ ایمان کے بعد فرمایا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز تو پڑھے گا اہتمام کے ساتھ۔ میرے نبی نے یوں فرمایا، او کائنات والو سنو، وہ صحابی سوال کر رہا ہے، میرے نبی نے جواب دیا، پوری امت کے لیے جواب ہے۔ اگر جہنم سے دور بچنا چاہتے ہو، جہنم سے دور ہٹنا چاہتے ہو، جنت کے قریب جانا چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرو۔ ایمان والوں کی صفت بھی اللہ رب العالمین نے نماز بتلائی، فرما الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، اپنی امت کو بتلا دیجئے۔ میرا اللہ میں کیا بتلاؤں؟ فرما اپنی امت کو سکھا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ ذالک الکتاب، یہ میری کتاب، یہ کلام اللہ، یہ قرآن مقدس، لا ریب فیہ، اور کائنات والوں اس میں ذرہ برابر شک کوئی نہیں۔ یا مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں، میرے رب نے یوں نہیں فرمایا کائنات والوں اس قرآن میں شک کرنے والے نہیں،
فرمایا او کائنات والوں قرآن میں شک کوئی نہیں، شک کرنے والے تو اٹھ جائیں گے، کوئی کہے گا یہ 40 سپارے والا قرآن تھا 30 میں آ گیا ہے، کوئی کہے گا سیدنا عثمان غنی کی بکری قرآن کے اوراق کھا گئی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا ریب فی، او کائنات والو میرے اس قرآن میں شک کوئی نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ قرآن مقدس، یہ میری کتاب ہوا ہے، لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ میرا اللہ کون متقین ہے، کون تقوی والے ہیں؟ کتاب فائدہ کنہیں دے گی؟ اللہ نے آگے صفت بیان فرمائی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ان کی یہ ہے وہ غیب پہ ایمان رکھنے والے ہیں، غیب پہ ایمان لے آنے والے ہیں۔ بس جو کچھ اللہ نے بتلا دیا انہوں نے کہا اللہ ہم ماننے کے لیے تیار، جو کچھ میرے پیغمبر نے بتلایا انہوں نے کہا ربا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، عقل مانے نہ مانے، جنت دیکھی نہیں پھر بھی ایمان ہے، جہنم دیکھی نہیں پھر بھی ایمان، میری ذات دیکھی نہیں پھر بھی ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنے والے۔ فرمایا دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین لوگ وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں۔ فرمایا جو نماز کو قائم کرتے ہیں، خشوع خضوع سے نماز کو ادا کرتے ہیں، اپنے وقت پہ نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرنے والے۔ فرمایا سونا کتاب انہیں فائدہ دے گی۔ اور مقام پہ رب کائنات نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا میرا سونا پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجیے اقیم الصلاۃ، اور کائنات والو نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو۔ اللہ میاں نماز قائم کرے، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ پورے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو پڑھیں۔ اللہ ملے گا کیا؟ رب کائنات نے فرمایا پھر یہ نماز یذھبن السیئات، تمہارے گناہوں کو مٹوانے کا سبب بن جائے گی۔ میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نماز کا اہتمام کرنا تمہارا کام ہے، گناہوں سے بچا لینا میں اللہ کا کام ہے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ رب کائنات نے فرمایا میرا سونا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے نا، جو بندہ نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرے، نیکیاں کرتا رہے، میں اللہ اس کے گناہ بھی اگر ہو گئے ہیں تو غلطیاں بھی، گناہ بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ نماز پڑھنے کا صلہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا ایمان والوں سے، جس کی نماز ٹھیک نکل آئی باقی اعمال بھی ٹھیک نکل آئیں گے۔ اور جنت عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا گیا، میرے پیغمبر نے جواب دیا یہ نماز ہی ہے جو جہنم سے دور کر دیتی ہے، یہ نماز ہی ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ شاید سمجھنا آئی اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں، فرما جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے، جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جنتی پہچان جائیں گے جہنم میں فلاں آدمی پڑا ہے، فلاں حاجی صاحب، فلاں غازی صاحب، فلاں سخی صاحب، فلاں چودھری، فلاں ملک، فلاں خان، فلاں آدمی پڑا ہوا ہے، فلاں شیخ پڑا ہے۔ اب جنتی رب کی اجازت سے جہنمیوں سے سوال کریں گے
اللہ نے اس جنت میں رہنے والوں کا سوال بھی اور جہنم میں پڑے ہوں کا جواب بھی رب کائنات نے قرآن میں بیان کیا۔ اور جہنم بھی کوئی عام نہیں، سقر، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 طبقے، سب سے عذاب والا زیادہ طبقہ جہاں سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا اسے سقر کہتے ہیں، جہاں جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے اس طبقے کو سقر کہتے ہیں۔ عام جہنمیوں سے سوال نہیں، وہ جہنمی جو سقر میں پڑے ہوئے ہیں، اس وادی میں پڑے ہیں، اس جہنمیوں سے سوال ہوگا۔ سوال کرنے والے جنتی، جواب دینے والے جہنمی، سوال کرنے والے بھی پہچان کے سوال کر رہے ہیں، جواب دینے والے بھی پہچان کے جواب دے رہے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے، قالوا او بتلاؤ تو صحیح فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ میں اپنے انداز میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں سمجھانے کے طور پر۔ اب جنتی سوال کریں گے ما سلککم، آپ بتلاؤ تو صحیح نہ فی سقر، جو جہنم کے اس وادی میں سقر میں پڑے ہوئے ہیں، جو سب سے نچلے طبقے میں، جو سب سے زیادہ عذاب والی ہے، اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جنتی سوال کر رہے ہیں ما سلککم، او حاجی صاحب تو بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا، میں بڑا حاجی ہوں، اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھوانے والا، ما سلککم، بتلانا کون سی چیز ہے جو تجھے جہنم میں لائی۔ اور چودھری صاحب، ملک صاحب، تو بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا کہ میں جی بڑا موحد ہوں، توحیدی بندہ ہوں، میں جنت تو میرے اوپر واجب ہو گئی ہے نا، بتلانا ما سلککم، کون سی چیز ہے جو تجھے جہنم میں لائی۔ پہچان کے سوال ہو رہا ہے، اور دنیا میں دعویٰ کرنے والا، تو نے تو یہ دعوے کیے ہوئے تھے کہ جی میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے پیغمبر کا امتی بن گیا ہوں، لہٰذا میرے اوپر جہنم حرام ہے، اللہ کے رسول ضرور سفارش کریں گے، میں نے بس کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا۔ ما سلککم، بتلانا کون سی چیز ہے جو تجھے جہنم میں لائی۔ اب جواب سنیے، وہ کہیں گے بتلا ہم نے دعوے تو ٹھیک کیے تھے، توحیدی بھی تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، لیکن ہم سے غلطیاں ہوئی۔ سب سے پہلی غلطی قالو لم نک من المصلین، سقر میں پڑا ہوا ایک بندہ نہیں جواب دے گا، 2 نہیں 10 نہیں، سارے کے سارے یک زبان ہو کر کہیں گے قالو لم نک من المصلین، ہم سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حاجی تو تھے پر نمازی، غازی تو تھے پر نمازی، بڑے بڑے جبے پہننے والے تو تھے پر نمازی، بڑے بڑے علامہ تو بنے ہوئے تھے پر نمازی، کوئی نہیں۔ ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز کو نہیں پڑھتے تھے، وقت سے بے وقت کر دیا کرتے، ٹال دیا کرتے، شاید سمجھ نہ آئی اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فویل للمصلین، میرا لاڈلا پیغمبر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ گل سمجھ نہیں آئی، توجہ، پھر میں یہاں اپنے انداز میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے۔ انسان مسلمان 2 قسم پر ہے، کتنے قسم پر؟ مسلمان کی بات، کتنے قسم پر؟ 2 قسم پر، ایک وہ جو نماز پڑھتے ہیں، ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ پھر نماز پڑھنے والے 2 قسم پر، نماز نہ پڑھنے والے 2 قسم پر، کتنے ہو گئے؟
اونچی بولو نا، 4 ہو گئے۔ فرمایا نماز پڑھتے ہیں، آئے بڑے خضوع سے اہتمام سے نماز پڑھنے والے ہیں، انہی کے بارے اللہ فرماتے ہیں فی جنات النعیم، یہ سیدھے میری نعمتوں میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرے وہ جو نماز پڑھی کبھی کاہلی سے، کبھی سستی سے، کبھی دکھلاوے سے، ٹال ٹال کے پڑھنے والے، انہی کے بارے میں فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ کسی بزرگ نے بڑا عجیب ترجمہ کر دیا ہے، کہتا ہے انسان تقسیم ہو جاتا ہے، ایک وہ جو ٹھاٹھ کا نمازی، نمبر 2 8 کا نمازی، نمبر 3 360 کا نمازی، نمبر 4 61 کا نمازی۔ کتنے ہو گئے؟ اونچی بولو کتنے؟ ایک وہ جو ٹھاٹھ کا نمازی، 8 کا نمازی، 360 کا نمازی، کھاٹ کا نمازی۔ فرمایا خیال کرنا ان سب میں سے پاس وہ ہے جو ٹھاٹھ کا نمازی ہے۔ کیا مانا؟ وقت ہوا، سارے کام چھوڑے، مسجد میں آ گیا ہے، نماز تمام سے خشوع خضوع سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ او کائنات والو، میں نے تمہارے لیے نماز کو وقت میں مقرر کیا ہوا ہے، وقت پر ادا کرنا یہ نماز کا فرضیت ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا، فرمایا یہ وہ جو ٹھاٹھ کا نمازی، 5 وقت خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا، دوسرا وہ جو 8 کا نمازی، صرف جمعہ پڑھنا ہے، باقی یہی ہے نا، ہمارے نمازی تقسیم نہیں ہوئے، صرف جمعہ کی نماز، باقی چھٹی۔ 360 کا نمازی، صرف عید کی نماز، وہ بھی مسلمان ہے، صرف عید نماز پڑھنی ہے۔ 4 نمبر والا کھاٹ کا نمازی، آپ نے بھی بڑا تجربہ کیا ہوگا، جنازہ پڑھنا ہے، نماز چھٹی، جنازے کا وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد جنازہ ہے، نماز پہ نہیں آیا، مسجد میں وضو کر کے جنازہ گاہ میں چلا گیا، وہیں پہ اگر ٹائم ہو گیا ہے نماز کا، آگے پیچھے دوڑنا شروع ہو گیا ہے، نہیں ہوتا، بولتے کیوں نہیں ہوتا؟ ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہے، نہیں آیا، وضو کیا، نماز ہوگی اس وقت، وضو کیا، پھر باہر، نہیں پڑھنی، یہ کھاٹ کا نمازی ہے، صرف جنازہ پڑھنے والا ہے۔ یہ تینوں ناکام ہے، صرف کامیاب وہ ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ توجہ، رب کا قرآن اونچی ایک بار سبحان اللہ تک میں آخیا آج نہ کہ ناک سا بھی سبحان اللہ کو، پر تو صحیح آخیا بھی اسیں قسم چاہیے ناک سے دس آکڑی نہیں، یہی گل ہے جی۔ تو چپ رہا ایک منٹ، میں انہیں دی ذرا آواز چیک کرنا چاہنا، جنہ کی گھروں روٹی ملی ہے نا، جڑے تے مار کھا کے بیٹھے ہو نا گھروں زنانیاں، تو وہ تیرا وہ چپ، شادی شدہ بندیاں واسطے گل پہ کر رہا، جنہ کی گھروں روٹی مل جاڑی ہے نا ٹائم تے، وہ ذرا اچھی سبحان اللہ چھوڑو، توجہ۔ ہر بہرحال رب کائنات نے فرمایا فویل للمصلین، میرا لاڈلا پیغمبر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ میاں نماز بھی پڑھے پھر بھی ہلاکت، نماز بھی پڑھے پھر بھی بربادی، نماز بھی پڑھے پھر بھی تباہی، یا اللہ نماز بھی پڑھے تھے پھر بھی تیرے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ غلطی کون سی ہوئی، قصور کون سا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنے انداز میں مانا کرنے لگا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرا لاڈلا پیغمبر وہ نمازی جو کبھی آئی پڑھ لی، کبھی آئی ٹال دی، کبھی پڑھتے ہیں کبھی ٹال دی، آ گئے ہیں تو اہتمام سے پڑھ رہے ہیں، نہیں آئے تو چھٹی ہو گئی، صبح کی نماز پڑھی، باقی 5 نمازیں چھٹی، جمعہ کی نماز پڑھی، پورا ہفتہ چھٹی، عید کی نماز پڑھی، پورا سال چھٹی ہو گئے جی۔ نماز کبھی آئی پڑھ لی ہے، 5 وقت نماز شروع کر دی، تہجد بھی شروع
شروع کر دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پکے نمازی بن گئے، رمضان گیا نماز گئی، توجہ ایمان والے ہیں، شب رات آئی نماز پڑھی، لیلۃ القدر آئی نماز پڑھی، خاص مقام آیا نماز پڑھی، ورنہ چھٹی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسی نمازوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بتغا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدی، شیما دویر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت والے، اللہ جہنم میں ایک نہر چلائے گا، وہ ایسی نہر ہوگی، ایسی سمل ہوگی، ایسی بدبو ہوگی کہ جہنم سے پناہ مانگے گی۔ جہنم میں پڑے ہوئے لوگ کافروں سے پناہ مانگیں گے، منافقوں سے پناہ مانگیں گے، ایسی سخت نہر ہوگی، ایسی بدبودار نہر ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا او کائنات والو، رب اس نہر کے اندر مشرک کو نہیں ڈالے گا، رب اس نہر کے اندر بے ایمان کو نہیں ڈالے گا، رب اس نہر کے اندر کافر کو نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے رسول اس نہر میں کون ڈالے جائیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت کے وہ ایماندار، وہ مسلمان، وہ کلمہ پڑھنے والے ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے رسول غلطی کون سی ہو گئی، قصور کون سا ہو گیا؟ میرے سونے نبی نے فرمایا میری امت والو، اللہ ان کو نہ جہنم میں اس نہر میں ڈالے گا جو کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی چھوڑ دیتے تھے، جو کبھی نماز پڑھے کبھی چھوڑے، اللہ اس وادی میں ڈالے گا۔ ذرا تصورات میں آؤ، جڑا بندہ پڑھے ہی نہ ہو، یہ تو پڑھنے نہ پڑھنے والے پر عذاب ہے، جو پڑھتا ہی نہ ہو اس پہ کیا گزرے گی؟ ایک معنی، دوسرا معنی فرما فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ غلطی کون سی ہو گئی؟ فرما الذین هم عن صلاتهم ساہون، میرا لاڈلا پیغمبر ان سے غلطی یہ ہوئی ہے، قصور یہ ہوا ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹال ٹال کے پڑھتے ہیں، وقت سے بے وقت کر کے پڑھتے ہیں۔ جی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، ظہر کی اذان ہو گئی ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، اذان ہو گئی ہے، کاروبار میں بیٹھا ہے، اذان ہو گئی ہے، گپوں میں بیٹھا ہے، اذان ہو گئی ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، موبائل اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، عام محفلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ادھر مؤذن آواز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے دل میں یہ نہیں آیا، اس کے دل میں خیال ہے نہیں گاہک بڑا ہے اللہ بڑا نہیں، یہ نہیں جی یہ کاروبار بڑا ہے اللہ الیاذ باللہ بڑا کوئی نہیں۔ اگر رب کی عظمت اس کے دل میں ہوتی گاہک کو چھوڑ دیتا، اللہ کے بلاوے پر آ جاتا۔ اگر رب کی عظمت اس کے دل میں ہوتی موبائل چھوڑ دیتا، اللہ کے بلاوے پر آ جاتا۔ اگر رب کی عظمت اس کے دل کے اندر ہوتی سارے کام چھوڑ دیتا، اللہ کے بلاوے پر آ جاتا۔ اس نے سارے کچھ کو ترجیح دی ہے لیکن اللہ کے بلاوے کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ کبھی کبھی نماز کے لیے آیا، 5 وقت بھی پڑھتا ہے لیکن وقت سے بے وقت کر کے پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، او کائنات والو میں نے تمہارے اوپر نماز وقت پہ مقرر کی ہے، ٹائم پہ مقرر کی ہے، ٹال ٹال کے نماز پڑھے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، او کائنات والو ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو نماز کو ٹال ٹال کے پڑھتے ہیں۔ کیا معنی بنا شاید سمجھ نہ آئی ہو، اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ میرے پیغمبر نے امام الانبیاء نے سمجھایا کائنات والو ٹال ٹال کے نماز پڑھو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کیا معنی بنا؟ ظہر کی نماز اس وقت پڑھ رہا ہے جب عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ کے جانے لگا، مغرب کے لیے لوگ آ رہے ہیں، مؤذن آ رہا ہے اذان پڑھنے کے لیے، مغرب
مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کا وقت قریب ہو گیا ہے، عشاء کی نماز پڑھی، رات گئی گزر گئی ہے، یہ اس وقت پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، سورج نکلنے کے قریب ہو گیا ہے، ادھر سورج نکل رہا ہے، ادھر یہ نماز پر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نمازوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں پر جو نماز کو ٹال ٹال کے پڑھتے ہیں، نماز کو بے وقت کر کے پڑھتے ہیں، نماز کو کبھی آیا پڑھ لیا، کبھی آیا چھوڑ دیا، مرضی کی نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پکے نمازی بن گئے، رمضان شریف کا مہینہ گیا، نماز بھی گئی ہے، عید کا موقع آیا، عیدگاہ بھر گئی ہے، عید پڑھی گئی، نماز کی چھٹی ہو گئی، جمعہ کا دن آیا، نماز مسجد میں بھری گئی ہے، فل ہو گئی ہے، جمعہ گیا ہے، نماز چھٹی ہو گئی، پورا پورا ہفتہ مسجد کے قریب نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں مجھے ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نمازی جہنم کی اس وادی کے اندر میں اللہ ڈال دوں گا۔ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، دوسری خرابی ان کے اندر یہ ہے، یہ نماز تو پڑھتے ہیں، وقت پہ بھی پڑھتے ہیں، خشوع سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن دکھلاوے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ فلا آدمی آ گیا ہے، نماز بڑے سکون سے شروع کر دی ہے، وہ بندہ گیا، نماز بھی چھٹی ہو گئی، جلدی جلدی پڑھ لی، نہ رکوع کا پتہ چلا، نہ سجدے کا پتہ چلا ہے، نہ قیام کا پتہ چلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نمازوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں، نماز پڑھے گا تو اہتمام کے ساتھ پڑھ۔ توجہ، ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر، بخاری کے اندر روایت موجود، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو نمازیں ساری اعلیٰ ہیں، سب نمازوں کی پوچھ ہوگی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او کائنات والو، جو بندہ چاہے میرا مال بھی محفوظ ہو جائے، میں اس فرمان کی تشریح کرنے لگا ہوں اپنے انداز میں، توجہ کر رہی ہے، جو بندہ چاہے میرا مال محفوظ ہو جائے، میری جان بھی محفوظ ہو جائے، میری اولاد بھی محفوظ ہو جائے، میرا گھر بھی محفوظ ہو جائے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت چاہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا صبح کی نماز کا اہتمام تو کر لے، سارا دن رب تیری حفاظت کرے گا۔ آج مسلمان کو سکیورٹی کیمروں پر یقین ہے، پیغمبر کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ آج مسلمان کو بینک پر یقین ہے، اس لاکر پہ یقین ہے، مسلمان کو پیغمبر کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں۔ آج مسلمان کو اپنی جیب پہ یقین پر پیغمبر کے فرمان پر یقین نہیں۔ آج مسلمان کو سکیورٹی گارڈ پہ یقین، پیغمبر کی فرمان پہ یقین کوئی نہیں۔ آج مسلمان کو پسٹل پہ یقین، پیغمبر کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں۔ شاید سمجھ نہ آئی، اپنے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں، مال زیادہ آ گیا ہے، سکیورٹی کیمرے تو لگوا دیے ہیں، بیانے جانے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، یہ ذہن پر رکھیں، یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، اپنی حفاظت کے لیے کرنا یہ غلط نہیں ہے، بالکل غلط نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں اللہ کرے وہ سمجھ آ جائے، اس پہ یقین ہے۔ عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ، وہ بولتے کیوں کیمرے کی آنکھ، یہ نہیں ہوتا کہ رب دیکھ رہا ہے، پتہ ہے رب کی ذات پہ تو یقین ہی کوئی نہیں ہے، تو مسلمان اس کیمرے سے ڈر رہا ہے، رب سے، وہ بولتے کیوں نہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، رب کی آنکھ نہیں دیکھتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ سے اوجھل ہو جائے، مجھ سے دور ہو جائے، میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو خیر بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، مسلمان نے کیمرے لگوا دیے اور زیادہ مال آ گیا، 4 گارڈ کھڑے کر دیے، جی میرے گھر کی حفاظت کریں گے، اس سے زیادہ ہے، اپنے ساتھ ریوالور رکھ لیا ہے، پسٹل رکھ لیا ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا جان کی حفاظت چاہتے ہو صبح کی نماز پڑھ لے، مال کی حفاظت چاہتے ہو
ہو صبح کی نماز پڑھ لے، اولاد کی حفاظت چاہتے ہو صبح کی نماز پڑھ لے، عزت کی حفاظت چاہتے ہو صبح کی نماز پڑھ لے۔ اللہ کے رسول اگر نہ پڑھے تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او کائنات والو نماز پڑھے گا یہ انعام ملے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، عزت بھی، آبرو بھی، سب کچھ اللہ کی امان میں آ جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو یاد رکھنا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جائے گا۔ ہن رب دی حفاظت چاہسو یا شیطان دا پیشاب؟ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کا فرمان میں نے سنایا ہے۔ علیحدگی میں بیٹھ کے ذرا سوچنا، صبح جاگنا ہونا تو رات کو سوتے ہوئے یہ ضرور سوچ لینا کہ حفاظت چاہیے یا شیطان تو انعام لینا ہے یا رب رحمان تو انعام لینا ہے۔ اگر رب رحمان سے ایمان لانا ہے تو صبح کی نماز ہے، بولو ہوں ڈھیلے پہ گئے ہو، گل اوکھی ہوگی ہے، صبح کی نماز ہے، بولو تو صحیح نا، نہیں چھوڑنی۔ توجہ عرض کر رہا تھا، نماز پڑھے گا انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے پاک اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جی یا اللہ فرما اپنی امت کو بتلا دیجئے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز کا اہتمام کرے گا رب گندی باتوں سے روک دے گا، فاحش باتوں سے روک دے گا، اللہ گناہوں کی دلدل میں پھنسنے نہیں دے گا۔ شاید سمجھ نہ آئی ہوئے، سہارا ایک روایت کا لینے لگا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے سچے غلام کا دور ہے، وہ فاروق اعظم جسے میرے نبی نے لسان اللہ کہا ہے، اس کا دور ہے جس سے شیطان ڈر جایا کرتا تھا، اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت قائم کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے ہو، ایک بچی بازار جاتی ہے اپنا سودا سلف لینے کے لیے، گھر میں اور مرد کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، ابا بیمار ہے، ابا کی حالت یہ ہے بازار جا نہیں سکتا، پردے کی حالت میں جاتی ہے سودا سلف لینے کے لیے، ایک عیاش بدماش راستے میں کھڑا ہو کے گناہ کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے انظری الی یا حبیبہ، او میری محبوبہ ذرا میری طرف تو دیکھنا۔ آج بھی وہی حالت ہے، اگر بچی مجبوری کی وجہ سے سکول جا رہی ہو، یہ 2 ٹانگوں والا کتا بے ایمان اس کے راستے پہ کھڑا ہوتا ہے، اگر بچی کالج جا رہی ہو، یہ 2 ٹانگوں والا کتا بے ایمان یہ بے حیا بے غیرت وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ توجہ بے غیرت اس لیے کہہ رہا ہوں، کیا اس کے گھر میں اپنی ماں کوئی نہیں؟ کیا اس کے گھر میں اپنی بہن کوئی نہیں؟ کیا اس کے گھر میں اپنی بچی کوئی نہیں؟ اللہ کی قسم ہے اگر تجھے اپنی ماں نظر آئے تو کبھی کسی کی ماں پر غلط نظر نہیں اٹھائے گا، اگر تجھے اپنی بیٹی نظر آئے رب کعبہ کی قسم ہے کسی بیٹی پر غلط نظر نہیں اٹھائے گا، اگر کسی اپنی بہن تجھے نظر آئے رب کعبہ کی قسم ہے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں اٹھائے گا۔ جب بے غیرتی آ جاتی ہے، جب تو کسی کی بیٹی اور بہن کی طرف غلط نظر اٹھا رہا ہے، پھر تیری بیٹی اور بہن بھی بچنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ادھار بھی ایسی ہے جو دنیا کے اندر اللہ عطا دے لیا کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، میرے سونے نبی نے فرمایا او کائنات والو جس بندے نے زنا کیا ہے توبہ نہیں کی ہے، اللہ اس کو اتنے تک موت ہی نہیں دیتا جب تک اس کی عزت داغدار ہوتے ہوئے اللہ اس کو اس کی آنکھوں سے نہ دکھائے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اگر اپنی بیٹی کی عزت محفوظ دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر، اگر اپنی ماں کی عزت محفوظ دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر، اگر اپنی ماں کی بیوی کی عزت محفوظ دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر، اگر اپنی بہن کی عزت محفوظ دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر۔ توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا، ایک دن بچی مجبور ہو کر رک گئی ہے، رو کے کہنے لگی او اللہ کا بندہ خیریت تو ہے؟ مدینہ
مدینہ المنورہ ہے، میرے سونے نبی کا شہر ہے، خیریت تو ہے تو گناہوں کی دعوت دے رہا ہے۔ اس نے آگے سے کہہ دیا جس طرح آج کل بھی روٹین ہے، میں اس لیے چہ رہا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں، میں دل سے محبت کرتا ہوں، تو حکم کر، میں تیرے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں جی پاک محبت کرتا ہوں، پاک پیار کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا یہ حیا والوں کا طریقہ کوئی نہیں، حیا والے اگر شادی کرنا چاہیں تو اپنے بڑوں کو رشتے کے لیے بھیج دیا کرتے ہیں، اسی طرح علل اعلان چوک چوراہے میں دعوتیں نہیں دیا کرتے۔ اس نے کہا بس میں مجبور ہوں، راضی کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنے بڑوں کو بھیج دوں گا۔ بچی حیا والی تھی، غیرت والی تھی، کہنے لگی اگر میں ایک کام بتلاؤں تو کر سکتا ہے، اگر تو وہ کر لے تو میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا جی جی حکم تو کر، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح آج کل بھی کہتے ہیں او جی تیرے لیے میں تارے توڑ کے لاؤں گا، تیرے پیچھے جان قربان کر دوں گا، یاد رکھنا یہ سارے جھوٹ ہوا کرتے ہیں۔ آج تک نہ کسی نے تارے توڑ کے لائے، نہ کسی نے جان قربان کی ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے جو حکم تو کر، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس بچی نے کہا صرف 3 دن مسجد نبوی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لے، چوتھے دن آ جانا، میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا یہ تو عام مسئلہ ہے، عام بات ہے، میں نے تو کوئی بڑا مطالبہ سمجھ لیا تھا۔ اس نے کہا نہیں 3 دن نماز فجر کی پڑھنی ہے، پڑھنی فاروق اعظم کے پیچھے ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیغمبر نے بھی فرمایا جس نے فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ خود کرے گا، اس کی جان کی حفاظت بھی اللہ خود کرے گا، اس کے مال کی حفاظت بھی اللہ خود کرے گا۔ عرض کر رہا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگی دوسری شرط میری ہے ان 3 دنوں میں میرے راستے کے سامنے نہ آنا، میری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، میرے سامنے نہ آنا، 3 دن تک تو نے وہی رہنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 3 دن ہے، کون سی بڑی بات ہے۔ اب وہ چلا گیا ہے، مسجد نبوی ہے سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے، عربی دان ہے، عربی بھی جانتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم پہلا دن ہے، نماز شروع کر دی ہے، سورۃ فاتحہ ختم ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ آل عمران پڑھ رہی ہے۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیات مبارکہ پر پہنچی ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ جب آپ اس آیت مبارکہ پہ پہنچے اس بندہ رونے لگ گیا ہے، نوجوان رونے لگ گیا ہے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے ہیں، رو کے اپنے دل میں فیصلہ کیا یارو میں اس بچی کے راستے پر کھڑا ہوتا تھا اس ڈر سے کہ میرا باپ مجھے نہ دیکھ لے۔ میں نے باپ کو تو دیکھا لیکن اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ الباپ تو نہیں دیکھ رہا پر میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے چھپ کے اس بچی کو دیکھتا رہا لیکن رب سے تو نہیں چھپ سکتا تھا، اللہ سے نہیں ڈرا، مجھے باپ سے ڈر لگا، اللہ سے نہیں ڈر لگا، مجھے اپنے قریبی دوستوں سے ڈر لگا، رب سے ڈر نہیں لگا، مجھے اپنے دوستوں سے ڈر لگا، مجھے اپنے رشتہ داروں سے ڈر لگا، رب سے ڈر نہیں لگا۔ میں یہ دیکھتا تھا لوگ دیکھ لیں گے رسوائی ہوگی پر میں نے یہ نہیں دیکھا قیامت کا دن ہوگا تو رسوائی کتنی بڑی ہو جائے گی۔ یہ روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ آل عمران مکمل کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، دوسری رکعت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے سچے غلام ہیں۔ سورۃ نساء، سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ نساء شروع کر دی ہے۔ اب ابتدائی آیات ہیں، یہ بندہ روتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقیبا۔ توجہ توجہ ایمان والے، ادھر فاروق کی زبان ہے، رب کا قرآن ہے، عربی دان ہے، صبح
صبح کی نماز ہے، پڑھتے جا رہی ہیں، یہ روتا ہوا کھڑا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ جب ان آیات مبارکہ پر پہنچے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، اور کائنات والو یہ سارے احکام میرے حد ہیں، جس نے میری حد کو توڑ دیا دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دوں گا، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ذلت نصیب ہو جائے گی۔ یہ بندہ روتے روتے بے ہوشی کے قریب ہو گیا ہے، عربی دان عربی جانتا کھڑا ہے اور اللہ رب العالمین کے قانون سمجھ رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ نے نکاح کے مسئلے سمجھائے ہیں، اگر کسی سے نکاح کرنا ہو کس انداز میں کرنا ہے۔ عربی دان ہے، رونا شروع ہو گیا، جو میں نے طریقہ اختیار کیا یہ غلط ہے، اللہ کے عذاب میں آ جاؤں گا۔ اب روتے روتے نماز مکمل کی، ایک دن ابھی پہلی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کائنات والو صبح کی نماز اہتمام سے پڑھ لو، عزت بھی بچ جائے گی، مال بھی بچ جائے گا، جان بھی بچ جائے گی، تمہاری ساری چیزوں کی حفاظت کر لوں گا۔ اب اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، او کائنات والو نماز جماعت سے اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو، اللہ ساری بلاؤں سے نکال دے گا۔ اب یہ ابتدا ہے، پہلا دن ہے، یہ حالت ہے، صبح کی نماز مکمل کی، مسجد سے نکلنے کے لیے دل نہیں کر رہا، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، رات وہی سو گیا۔ دوسرا دن آیا، پھر فاروق اعظم مصلی پر یہ پیچھے کھڑا ہے، کیونکہ وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز یہ مکمل حدیث